رشیدہ بندوں کو ہی یہی بات نقل کرتے ہیں کہ سراج منیرہ کا معنی بھی یہی ہے جو خود بھی چمکے اور دوسروں کو بھی چمکا دے، جو خود بھی نور ہو اور دوسروں کو نور عطا کر دے، جو دوسروں کو نور عطا کرتا ہے خود بھی نور ہے، وہ ہمارا ہے۔ ہاتھ پھیرا، چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ وہ جوان کہتا ہے میں نے خواب ہی میں عرض کیا کون ہو اے میرے مہربان، اس آڑے وقت میں میری مشکل کو پہنچے ہو، اس مشکل وقت میں میری مدد کو پہنچے ہو۔ کہا اے نوجوان تو نہیں جانتا میں تیرا رسول ہوں، جن کو رب نے شان عطا فرمائی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اور آپ میں سے تو دو شخص غائب ہو گئے، ممتاز قادری رحمت اللہ کے جنازے پر میں پچھلے ہفتے پنڈی وحید کے علاقے میں گیا، وہاں ایک دوست بتایا، میں بالکل جنازہ کے قریب تھا جہاں ممتاز قادری رحمت اللہ کی میت پڑی تھی، جہاں ان کا جسم پڑا تھا۔ میں نے پہلی مرتبہ جا کر جب چہرے کا دیدار کیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس عاشق رسول کا چہرہ چودھری کی چاند کی طرح چمک رہا۔ پھر کچھ دیر کے بعد جب میں نے پھر دیدار کیا تو پہلے سے بڑھ کر چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم جب تیسری مرتبہ کچھ دیر کے بعد جب میں نے اس عاشق رسول کا چہرہ دیکھا تو پہلے سے کئی گنا زیادہ۔ کیوں؟ یہی بات ہے، میرا رسول، اب میرے نبی نے، ہم سب کی آقا مولا نے اپنے عاشق کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا ہوگا۔ اے میری محبت کی خاطر، اے میرے پیار کی خاطر، اے جان قربان کرنے والے، آ جا میرے دامن کے ساتھ واپس آ۔ بڑی مہربان ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے میرا محبوب بڑا ہی رحمت والا ہے، عالمین کے لیے رحمت، عالمین کے لیے رحمت۔ اور جب ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ جب پولیس والے لوگ جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، آپ نے کہا جلدی کرو مجھے لے جاؤ، کہا یہ ابھی اتنے منٹ باقی ہیں، اتنے منٹ باقی ہیں۔ کہا تم منٹوں کی بات کر رہے ہو، تم سیکنڈوں کی بات کر رہے ہو، ارے نہیں دیکھتے جس نبی کی خاطر، جن کے دین کی سربلندی کی خاطر میں نے اپنا تن من دن قربان کر دیا، وہ رسول میرے انتظار میں چل رہا ہے۔ نہیں سنا آپ نے سیدنا بلال کا نام، وہ قائل حق کا بلال، شیر دنیا جانتی نہ تھی۔ یہی بات ممتاز قادری رحمت اللہ کی، ہمیں علم نہ تھا، ہمیں جان میں کوئی خبر نہ تھی کہ اس پاکستان کی دھرتی پر ایک ممتاز قادری بھی ہے، مگر جب اس عاشق رسول نے اپنا سارا کچھ قربان کر دیا تو ساری دنیا میں ان کے نام کے ڈنکے بجنے لگے۔ تیری عاشقی سے پہلے
مجھے داؤد جانتا تھا تیرے عشق نے بنائی میری زندگی کا حسن۔ سیدنا بلال کا جب آخری وقت آیا، گھر والے افسوس حسرتا کے نعرے لگا رہے تھے۔ سیدنا بلال عاشق رسول جس نے نبی کے عشق میں پتھر جھیلے اور دیکھتے ہوئے انگاروں پہ لٹا جاتا، آنکھ کھول کر کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا یہ نہ کہو وا حسرتا، یہ کہو وا اقتربا۔ ہے افسوس کی بات نہیں، کہہ دو بڑی خوشی کی بات ہے، ابھی میرے جسم سے روح پرواز کرے گی اور میں اپنے نبی کے قدموں میں پہنچوں گا۔ یہی بات، یہی نعرہ ممتاز قادری نے بھی لگایا تھا، اے مجھے تخت سوری پر لٹکانے والوں جلدی کرو، میں اسی لمحے اپنے آقا کے قدموں میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ ہمارے نبی کی شان، ہمارے آقا کی عظمت ہے، جو عالمین کے لیے رحمت ہے، جو عالمین کے لیے رحمت ہے، حضور کی نگاہوں سے کوئی بھی اوجل نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا جوان تیرا باپ ہر روز میری ذات میری بارگاہ میں درودوں کے نذرانے پیش کیا کرتا تھا، مگر آج تیرے باپ کا وہ نذرانہ پیش نہ ہوا۔ میں نے دیکھا تیرے باپ کا چہرہ سیاہ، سبب بتایا کیوں چہرہ سیاہ، سبب بتایا چہرہ کیوں سیاہ ہو گیا۔ فرمایا اس لیے یہ سود کھاتا تھا۔ کیا بھائی بولے؟ سود کتنی بری چیز ہے، سود کتنی گندی چیز ہے کہ آخر انجام کیسا لگتا ہے۔ یہ خیال کیا کرو ایسی بری چیز کے پاس بھی مت بڑھو، اور جو ایسا کاروبار کرتا ہے اس سے لین دین بھی مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو رب کا غضب جو اس میں نازل ہو تم پر بھی نازل نہ ہو جائے۔ اور میرے نبی کو خبر ہے میرا کون سا امتی کون سا نیک عمل کر رہا ہے، میرا نبی یہ بھی جانتا ہے وہ کون سی خطا کر رہا ہے۔ جب بھی خطا کرتا ہے، جب بھی گناہ کرتا ہے، جب بھی غلطی کرتا ہے، میرے رسول پریشان ہو جاتا ہے۔ اور جو اچھا کام کرتا ہے، نیکی کے راہ پہ چلتا ہے، نیکی کی راہ پہ چلتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، ہمارا نبی اس میں خوش ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے نبی کو پریشان مت کیا کرو، ایسے کام مت کیا کرو جس میں خدا ناراض اس کا رسول ناراض۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی بات بتا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے ولی کامل ہیں۔ آپ کے پڑوس میں ایک آگ پرست رہتا تھا، آگ کی پوجا کرنے والا، آگ کی پوجا کرنے والا۔ وہ بیمار ہوا تو حضرت حسن بصری اس کی بیمار پرسی کے لیے کہ میرا پڑوسی ہے، میرا پڑوسی ہے۔ دیکھیں نا حضور کے دشمن تھے مکہ اور مکرمہ میں، حضور ان کی بھی بیمار پرسی کے لیے چلے جاتے، تشریف لے جاتے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب اس پڑوسی کی اس ہمسائے کی بیمار پرسی کے لیے گئے، آپ نے سب سے پہلے اس کو دعوت اسلام دی، اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا ہے حسن، تین چیزیں ایسی ہیں مسلمانوں کی جن سے مجھے نفرت ہے، مجھے مسلمانوں سے نفرت ہے، ان کے اندر تین چیزیں ایسی ہیں
مجھے مسلمانوں سے نفرت ہے۔ فرمایا کون سی بات، کون سی بات؟ وہ کہنے لگا کہ مسلمانوں کو، مسلمان دنیا کو اچھا نہیں سمجھتے، دنیا کو اچھا نہیں سمجھتے، مگر پھر بھی دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اچھا نہ سمجھتے ہوئے بھی اسی کی چاہت میں، اسی کے پیار میں، اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اس چیز نے بھی مجھے مسلمانوں سے نفرت دلائی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو یقین ہے اس بات پر، اس بات پہ یقین ہے کہ موت آنی ہے، موت یقین ہے نا بھائی، یقین ہے موت آنی ہے، مگر پھر بھی مرنے کے لیے تیاری نہیں کر رہے۔ کیا مطلب؟ نیک اعمال نہیں کر رہے، نیکی کے راستے میں نہیں چل رہے، نیکیاں جمع کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ علم ہے کہ مرنا ہے، مگر پھر بھی مرنے کی تیاری نہیں کر رہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ہر مومن کی یہ خواہش، یہ تمنا ہے کہ مجھے رب کا دیدار ہو جائے، ہے نا بھائی؟ رب کا دیدار ہو جائے، مگر کام وہ کرتے ہیں جو خدا کی ناراضگی والے، کام وہ کرتے ہیں، عمل وہ کرتے ہیں جن پہ خدا ناراض ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چلو اتنی بات تو ہے نا بھائی، ان کو اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو جو آگ کی پرستش کر رہا ہے، آگ کی پوجا کر رہا ہے، تجھے یقین ہے کہ آگ تجھے نہیں چھوئے گی؟ اگر تو ہاتھ ڈال اس میں تجھے نہ جلائے گی؟ کہنے لگا نہیں مجھے یقین ہے، ہاتھ ڈالوں گا تو یہ مجھے جلا دے گی۔ آپ نے فرمایا آگ جلاؤ۔ جب آگ جلائی تو آپ نے ہاتھ ڈالا اس کے اندر، آپ کے ہاتھ کو چھوا تک نہیں آگ نے۔ جب اس آگ پرست نے حضرت حسن بصری کی یہ بات دیکھی تو کہنے لگا اے حسن ہاتھ آگے بڑھائیے، آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھتا اسلام کی کرتا۔ اس لیے یہ محفل اس لیے نہیں ہوتی برادرانی کی وقت کہ بس ٹھیک ہم آئے چلے گئے، بات سنا، نعت خوانی ہوئی، نعت سنی، ایک کام سے سنی اور دوسرے سے نکال دی۔ نہیں نہیں، ان محفلوں میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ہم اپنے نبی کی سیرت کو سنیں اور اس نبی کی سیرت کو اپنائیں۔ جس جگہ جانے سے رب نے اور اس کے رسول نے منع کیا وہاں نہ جائیں، اور جہاں جانے کا حکم دیا وہاں سے غیر حاضر نہ۔ اور برادران سی وقت یہی محفلوں کا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران سی وقت ایک دوست نے نور کا فیضان کے اراکین کے نوجوانوں کے لیے میری تو پہلی دعا ہے، اب کی دعا ہے، پہلے بھی دعا ہے، اور میں نے کبھی کہا اللہ رب العزت ہمارے دوستوں کی زندگی دراز فرمائے، دعا فرمائے رب العزت ایسا جذبہ ہر جوان کو عطا فرمائے، ہر مومن مسلمان کو عطا فرمائے، ہر غلام مصطفیٰ کو عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے دوستوں نے تیرے محبوب کی یاد میں، تیرے محبوب کے ذکر میں اس محفل کا اہتمام کیا، یا اللہ ان کے مال میں رزق میں برکت عطا فرما اور ان کو اپنی حفظ امان میں رکھ، اور اس محفل پاک کے صدقے یا اللہ انہیں بھی اور ان کے صدقے ہمیں بھی نبی کریم کے قدموں کی حاضری نصیب فرما، اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما۔ اس محفل میں جتنے بھی آئے ہیں یا اللہ سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ یہ یار اب آپ تمام تشریف رکھیں، تمام آپ تشریف رکھیں، حضور کا ذکر سننا چاہتے ہیں، حضور کے ذکر کو سننے کے لیے آپ یہ سب تشریف